آیت نمبر 117 117، ان یدعون، وہ نہیں پکارتے، وہ نہیں دعا کرتے، وہ نہیں پکارتے، من دونہ، اس کے علاوہ، کس کے علاوہ؟ اللہ تعالیٰ کے علاوہ، الا اناثا، مگر کن کو؟ مؤنثوں کو۔ مؤنث کس کو کہتے ہیں؟ فیمیل، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ لفظ اناث آیا ہے، یعنی کہ ہم یہ ترجمہ نہیں کریں گے کہ نہیں وہ اللہ کے علاوہ پکارتے مگر عورتوں کو، عورتوں نہیں کہہ سکتے ہم، کیونکہ یہاں پہ مراد ہے مؤنث ہر جنس کی۔ مؤنث مثال کے طور پہ کن میں سے؟ انسانوں میں سے، مؤنث جنوں میں سے، مؤنث 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 مؤنث۔ تو فرمایا کہ وہ نہیں پکارتے من دونی، اس کے علاوہ، الا اناث، مگر کن کو؟ مؤنثوں کو۔ اہل مکہ کن کی عبادت کرتے تھے؟ فرشتوں کی، اور کہتے تھے اللہ کی بیٹیاں ہیں، بیٹیاں ہیں۔ اچھا، اور ان کے بتوں کے نام دیکھیں، لات مؤنث، یہ لفظ مؤنث ہے، عزا مؤنث، منات مؤنث۔ اور ہندوؤں کے دیکھ لیں، عام طور پہ جو مورتیاں ہوتی ہیں زیادہ تر ان کا مؤنث ہی ہوتی ہیں، مورتیاں زیادہ تر۔ کالی ماتا، اب مجھے نہیں پتا کہ چلیں جی۔ تو فرمایا، اچھا یہاں پہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے پہلے تذکرہ کیا کس کا؟ شرک سے بچنے کا۔ شرک سے کیا کرنا چاہیے؟ بچنا چاہیے۔ تو جو شرک کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کن کو شریک کرتے ہیں؟ مؤنثوں کو۔ اچھا، شرک کے لیے اللہ نے ان کی کون سی چیز ذکر کی؟ دعا۔ دعا، ذرا اس کے اوپر توجہ دیں۔ اور آج کل لوگ قبروں پہ جاتے ہیں، قبر والے سے دعا کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہم نے شرک نہیں کیا۔ فوت شدگان سے دعائیں کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے شرک نہیں کیا، ہم نے تو یہی کہا کہ اللہ سے لے کر دو۔ بھئی آپ نے جو کہا اللہ سے لے کر دو، اس کے لیے بھی تو آپ نے پہلے دعا کی ہے نا، پہلے قبر والے سے دعا کی آپ نے، پہلے آپ نے قبر والے سے دعا کی ہے کہ تو اللہ سے ہمارے لیے دعا کر۔ تو پہلے تو آپ نے دعا کی قبر والے سے، وہ کرے گا یا نہیں کرے گا وہ بات کا مسئلہ ہے، وہ بیچارہ کیا کرے گا، اس کو پتہ ہی نہیں کہ آپ اس کی قبر کے اوپر آئے ہیں اور کیا چیخ رہے ہیں، کیا چلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، وہ تمہاری دعا سے غافل ہیں، بے خبر ہیں، لا علم، انہیں پتہ ہی نہیں۔ تو پتہ چلا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو غیبی طاقتوں کا مالک سمجھ کر پکارنا یہ شرک ہے۔ غیبی طاقتوں کا مالک سمجھ کر ہم بیگم کو پکارتے ہیں کئی دفعہ، تو وہ بھی شرک ہو گیا، اس کو ہم غیبی طاقتوں کا مالک نہیں سمجھتے، وہ موجود ہے، زندہ ہے۔ لیکن جب قبر والے کو آپ پکارتے ہیں تو آپ اسے غیبی طاقتوں کا مالک سمجھتے ہیں۔ یہ کیسے پتا چلا؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ وہ مٹی کے نیچے ہے اور اس کو فوت ہوئے 500 سال ہو چکے ہیں، 1000 سال ہو چکے ہیں، 400 سال ہو چکے ہیں، پھر بھی آپ پکارتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ جیسے اللہ یہاں پہ نہیں ہے، عرش کے اوپر ہے، لیکن میری پکار کو سنتا ہے، مجھے دیکھتا ہے، میری حاجت کو پورا کر سکتا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ قبر والا بھی ایسے ہی ہے۔ تو یہ شرک نہیں تو اور کیا ہے؟ فرمایا ان یدعون، وہ نہیں پکارتے، من دونہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ، الا اناثا، مگر کن کو؟ مؤنثوں کو۔ وَإِن يَدْعُونَ، اور وہ نہیں پکارتے، وہ نہیں دعا کرتے، الا مگر شیطان مریدا، مگر سرکش شیطان سے۔ سرکش شیطان کو نہیں وہ دعا کرتے مگر سرکش شیطان سے، یا نہیں وہ پکارتے مگر سرکش شیطان کو۔ مریدن کا مطلب کیا ہوگا؟ سرکش۔ اچھا، پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جناب مؤنثوں کو پکارتے ہیں، اب اللہ تعالیٰ نے کہا شیطان کو پکارتے ہیں، یعنی کہ شیطان کے کہنے پہ ایسا کرتے ہیں، شیطان کے، اور کئی تو براہ راست پکارتے ہیں شیطان کو، یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پہ وہ لوگ جو کسی صحرائے جنگل سے گزر رہے ہوتے تھے تو جنگل کے شر سے بچنے کے لیے کہتے تھے اس وادی کا جو سردار جن ہے، شیطان جن ہی ہوتے ہیں نا، میں اس کی پناہ میں آتا ہوں۔ یہ کیا شرک نہیں تو اور کیا ہے؟